علمہ البیان، یہ سب سے بڑی خصوصیت انسان کی ہے۔ اسی لیے آپ کے علم میں ہوگا انسان کے لیے جو اہل منطق ہیں انہوں نے دو اسماء قرار دیے ہیں، حیوان ناطق، حیوان عاقل۔ حیوان عاقل میں سمجھتا ہوں کہ اور حیوانات بھی ہیں، 19-20 کا فرق ہوگا، شمپینزی کا دماغ اور گوریلے کا دماغ چاہیے زیادہ کر لیجئے 10-20 کا فرق ہوگا۔ نطق کا معاملہ جو ہے وہ ہے خاص انسان کے لیے، تو حیوان ناطق انسان۔ یہی وجہ ہے فزیولوجی میں جب ہم نے برین کی فزیولوجی پڑھی تو اس میں جو سب سے اوپر پیلے سی رنگت کا ایک مادہ ہے، اس مادے کے اندر مختلف ایریاز ہیں۔ یہ ویژن کا ایریا ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھ نے کچھ دیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آنکھ آپ کی کیمرہ ہے، اس کیمرے کے پیچھے جو فلم لگی ہوئی ہے اسے آپ ریٹینا کہتے ہیں۔ جو ریز آف لائٹ کے ذریعے سے جو چیز آئی ہے وہاں پر وہ مرتسم ہو گئی، لیکن اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انٹرپریٹ کرے یہ کیا چیز ہے، اچھی ہے، بری ہے، مضر ہے، خطرناک ہے یا نہیں ہے۔ اس نے تو عکس لے لیا، اب وہ عکس ریلے کیا ہے اس نے دماغ کو، وہ ہے جو اس کے اس میٹر کے اندر جا کر جو ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہوگی، وہاں وہ انٹرپریٹ کرے گا، او یہ فلاں شے ہے۔ کان جو ویوز ہیں، ساؤنڈ ویوز وہ آئی ہیں، ٹکرائی ہیں، سینسیشن ہوئی ہے، لیکن کان انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، وہ ریلے کر دے گا۔ جو بھی سماعت کا ایریا ہے وہاں وہ ریلے ہو جائے گا، وہاں انٹرپریٹ ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے، جان لیجئے کہ بصارت ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ بصارت میں آنکھ ذریعہ بنتی ہے، آنکھ دیکھتی نہیں ہے، ذریعہ بنی ہے۔ اس نے صرف فوٹو لے کر اسے ریلے کر دیا ہے، آگے تو دماغ ہے جو اسے انٹرپریٹ کر رہا ہے، آنکھ سے نہیں۔ کان اسی طرح۔ اچھا، سب سے بڑا ایریا جو ہے برین کے اس ہائیسٹ لیول پر وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے، تقریر کا۔ اور سپیچ سینٹر بھی دو طرفہ ہے، ایک حصہ اس کا وہ ہے جو دوسروں کی گفتگو کو سن کر انٹرپریٹ کرتا ہے، کانوں نے سنا ہے پہنچا دیا، یا آنکھوں نے پڑھا ہے اور پہنچا دیا ہے۔ اب اس کی میننگ کو انٹرپریٹ کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، یہ بھی سپیچ کا حصہ ہے۔ یہ دونوں برابر کے ہیں، یہ وہاں سے لیا اور اس کو ڈی کوڈ کر دیا، ڈی سائفر کر دیا، کر کے اور یہ ایک ہمیں فہم حاصل ہو گیا، فہم اس کا۔ اب وہاں سے آرڈر ہوا، اس کو جب ایکسپریس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سپیچ ایریا کا دوسرا حصہ وہ اب اس کو کلام کی شکل دیتا ہے، اور وہ کلام جو ہے پھر آپ سے صادر ہوتا ہے۔ آپ کلام کے خالق نہیں ہیں، صادر ہوتا ہے آپ سے۔ وہ یہاں سے صادر ہوگا زبان، ہونٹوں، حلق وغیرہ کی، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے جسچرز، ایک مقرر کا اور خطیب کا جو انداز ہوتا ہے، اس کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں جو صرف آواز سے نہیں ہوتے بیان۔ یہ ہے سپیچ سینٹر، اس کا یہ حصہ سینسری ہے، یہ موٹر ہے، اور یہ ہے سب سے بڑا حصہ دماغ کے ہائیسٹ لیول کے اوپر۔ علمہ البیان، اسے بیان سکھایا ہے۔ اب دیکھیے، یہی صلاحیت بیان ہے جس کو استعمال کر کے کوئی شخص ڈیمیگوگ بنتا ہے، عوامی خطیب، لوگوں کو ہلا دیتا ہے، مرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، نکلو اور مرو۔ اور اسی کی بنا پر دنیا میں ڈکٹیٹرز پیدا ہوئے ہیں۔ ہٹلر کے پاس یہی صلاحیت تھی، اس کی تقریری صلاحیت، اور اس کے ساتھ جو جسچرز اس کے ہوتے تھے، جو اپنے چہرے کے اوپر اثرات لاتا تھا، پوری جرمن قوم کو اس نے الیکٹریفائی کر دیا، الیکٹریفیکیشن۔ عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ اکبر، جب چاہیں رلا دیں، جب چاہیں ہنسا دیں۔
4 گھنٹے تقریر ہو رہی ہے. وہ عام طور پر جب ان کی تقریر ہوتی تھی نصف شب کے بعد آتے تھے. وہ عشاء کے وقت کھانا کھایا سو گئے, 3-4 گھنٹے سونے کے بعد اٹھتے تھے. اس وقت تک جو شاگرد پیشہ لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھی وہ تقریریں کرتے رہتے تھے. لوگوں کو پتا تھا شاہ جی آئیں گے رات کے 12 بجے, بیٹھے. پھر وہ آ کر جو جادو جگاتے تھے اپنی تقریر کا تو اکثر و بیشتر فجر کی اذان پر ختم کرتے تھے, اور مجال نہیں کوئی شخص ہل جائے, سواری پیدا نہیں ہوتی. پھر وہ میری تقریر کے بالکل برعکس, میری تقریر میں تو ٹیمپو اکثر مستقل طور پر اونچا رہتا ہے, لہذا میں تھک جاتا ہوں. ان کا کسی وقت ٹیمپو تیز ہے, کسی وقت ہلکا ہے, کسی وقت بھاری آواز میں بول رہے ہیں, کسی وقت باریک الفاظ میں بول رہے ہیں, کسی وقت لطیفہ سنا رہے ہیں, ریلیکس خود بھی ہو گئے, اپنے سامعین کو بھی ریلیکس کر دیا. کسی وقت رقت آمیز بات کر رہے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, دھاڑے مار کر رو رہے ہیں. تو یہ ہے خطابت, اوریٹری. اسی طریقے سے آپ سوچئے کہ وکیل جو اعلیٰ وکیل ہے وہ بھی اسی کے پیسے لیتا ہے, ایک ایک پیشی کے 5-5 لاکھ روپے. قانون تو دوسرے بھی جانتے ہیں نا, لیکن ایڈریس کرنے کا انداز, اس سے استدلال, اسے پیش کرنا, یہ ہے. یہ ہر کا معاملہ جو ہے مختلف ہے. ایک بروہی 5-5 لاکھ روپے ایک ایک اپنی اپیئرنس کا لیتے تھے. پتہ نہیں آج بھی ہوں گے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم تھا. 5 لاکھ روپے ایک. اور بیچارے ایسے وکیل بھی ہیں جو 5-5 روپے میں وہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے, ان کا مقدمہ کوئی دیتا ہی نہیں انہیں. تو یہ ہے بیان. لیکن اصل بات کیا ہے اب سمجھیے. دیکھیے یہ آیتیں تو 4 تھی نا, 2 کو جوڑ کر ایک جملہ, پھر دوسرا جملہ, پھر تیسرا. یہاں آپ نے پڑھا ہوگا ریشو پروپورشن کا قاعدہ. 3 ویلیوز دیتے ہیں, چوتھی تلاش کرو. تناسب کا طریقہ, نسبت و تناسب, ریشو پروپورشن. 3 ویلیوز دے رکھی ہے, چوتھی تلاش کرو. اب یہ 3 جملوں میں 3 ویلیوز آ گئی. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. چوتھی تلاش کیجئے, میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی, ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل فرمایا ہے, لیکن صرف آپ کے لیے تو نہیں, لوگوں کے لیے. اب آپ اسے واضح کیجئے, بیان کیجئے. تبینہ, یہ تبیین سے ہے, وہی بیان. تبیین اور تبین, کسی شے کو واضح طور پر سمجھ لینا, حاصل کر لینا. تبیین کسی شے کی واضح کر دینا, تبیین کرے. یہی وجہ ہے جہاں قرآن مجید میں آپ کو محسوس ہو کہ کوئی خلا ہے, اس خلا کے پر کرنے والی حدیث آپ کو مل جائے گی. مثلاً بار بار آیا واعتصموا بحبل اللہ. وہ حبل اللہ کون سی ہے یہ پتہ نہیں, قرآن میں تو نہیں. اس لیے کسی نے کہہ دیا کلمہ طیبہ جو ہے وہ حبل اللہ ہے, اسلام حبل اللہ ہے. مختلف آراء ہے مفسر دی. حدیث نے فرمایا یہ قرآن ہے, ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے 1973 یا 74 میں جب عالم اسلام کی چوٹی کی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, تمام مسلمان ممالک کے سربراہ جن میں بہت نمایاں تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں یہ آیت بہت لکھی جاتی تھی, ہر رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی ہے, ہر کار کے پیچھے لکھی ہوئی, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. میں مکتبہ جدید پریس میں گیا ہوا تھا, وہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی, تو وہاں ایک محکمہ آزاد کشمیر کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر آئے ہوئے تھے, ان کی بھی کوئی کتاب چھپ رہی تھی, کوئی محضر نامہ کشمیریوں کی طرف سے وہ تمام سربراہان مملکت کو پیش کرنا چاہتے تھے, وہ چھپ رہا تھا. میں نے دیکھا اس شخص نے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ یہ کہا, یہ کیا بے معنی باتیں ہیں, حبل اللہ, حبل, کہاں ہے حبل اللہ, کون سی رسی ہے جسے ہم پکڑیں. غصہ مجھے بہت آیا, لیکن میں کیا کرتا, خیر درویش بڑھ جانے درویش. یہ احساس ضرور ہوا کہ ہاں واقعی یہ خلا تو ہے. اب یہ خلا ہے جو محمد نے پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Islamic International School presents The purpose of creation is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. precious presenters, The moral excellence is one of the major objects of Islam. promising broods, It is the belief in Allah. The Quran is the greatest miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are neglecting the rights of other people, then you are becoming immoral. An arrogant person will never enter the Jannah. Death is not the final destination. budding role models, Ekam Braham Dyutya Naste. Bhagwan ek hi hai, dursa nahi hai. Nahi hai, zara bhi nahi hai. watch Dais of Islamic International School in Trendsetters. कल शाम 5 बजे और दोबारा सुबह 11 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सहल बिन सअद रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा को मक्का में मिंबर पर यह कहते सुना, ऐ लोगो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर इंसान को एक वादी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6438। कुरान की आयात को रसूल की हर बात को मोमिन ही समझता है, ज़कात के अहकामात को। इस्लाम ने इसको किस कदर अहमियत दी है, कौन कौन सी खैर खाई है जो खाई है। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। जो इस्लाम ज़कात के जरिए करता है। ज़कात की बड़ी अहमियत है ताकि एक मुसलमान का सारा माल अल्लाह ताला के यहाँ पाक तसव्वुर हो। माल की पाकी और हिफाजत के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए। ज़कात से अच्छे खसाइल पैदा होते हैं, सखावत है, इंसानियत के साथ हमदर्दी है। ज़कात की अदायगी जरूरी है मोमिनाना जिंदगी के लिए। ज़कात अल्लाह ताला ने जो आयत की है, हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। तो वो टैक्स नहीं है, ये एक इबादत है। जानिए उस अहम इबादत का मकसद जिससे समर जाएंगे मुसलमानों के हालात, अहकाम ज़कात। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। यही वजह है जहां कुरान मजीद में आपको महसूस हो कि कोई खला है, उस खला के पुर करने वाली हदीस आपको मिल जाएगी। मसलन बार बार आया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वो हब्लुल्लाह कौन सी है ये पता नहीं, कुरान में तो नहीं। इसलिए किसी ने कह दिया कलमा तैयबा जो है वो हब्लुल्लाह है, इस्लाम हब्लुल्लाह है। मुख्तलिफ आरा है मुफस्सिर ने। हदीस ने फरमाया ये कुरान है, हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। मुझे अब भी याद है 1973 या 74 में जब आलम इस्लाम की चोटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में, तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराह जिनमें बहुत नुमाया थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उस जमाने में ये आयत बहुत लिखी जाती थी, हर रिक्शा के पीछे लिखी हुई है, हर कार के पीछे लिखी हुई, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मैं मकतबा जदीद प्रेस में गया हुआ था, वहाँ मेरी एक किताब छप रही थी, तो वहाँ एक महकमा आज़ाद कश्मीर के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आए हुए थे, उनकी भी कोई किताब छप रही थी, कोई महजरनामा कश्मीरियों की तरफ से वो तमाम सरबराहान ममलकत को पेश करना चाहते थे, वो छप रहा था। मैंने देखा उस शख्स ने निहायत दरीदा दहनी के साथ ये कहा, ये क्या बेमानी बातें हैं, हब्लुल्लाह हब्लुल्लाह, कहाँ है हब्लुल्लाह, कौन सी रस्सी है जिसे हम पकड़े। गुस्सा मुझे बहुत आया, लेकिन मैं क्या करता, खैरे दरवेश बढ़ जाने दरवेश।
یہ احساس ضرور ہوا کہ ہاں واقعی یہ خلا تو ہے. اب یہ خلا ہے جو محمد نے پورا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، یہ تو حضرت علی سے مروی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی، لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، ہوا حبل اللہ المتین. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، حضور نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک. اور تبری معجم جو ہے اس کی ایک روایت ہے بڑی خوبصورت. ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا مسجد کے کونے میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں. آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے. ایک عجیب سا سوال کیا، الا تشہدون، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ. کیا آپ لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، بلا یا حضور، ہم ضرور گواہی دیتے ہیں، کیوں نہیں. اب فرمایا فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ. کس بات پر؟ فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ. اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جہاز کے عرشے پر کھڑا ہوا کوئی شخص اگر ہچکولا آئے اور گر جائے نیچے اور تیرنا بھی نہیں جانتا، وہ ڈبکیاں کھاتے ہوئے کہیں کوئی کنڈے پہ ہاتھ پڑ جائے، اس کنڈے کو کبھی وہ چھوڑے گا؟ اسے معلوم میری زندگی اب اس کنڈے کے اندر ہے. اگر کوئی شارک مچھلی آئے اور اس کی ٹانگ کو نوچے تب بھی نہیں چھوڑے گا. ٹانگ جاتی تو جائے، جان تو بچے. اسی طرح یہ کنڈا ہے، یہ کنڈا ہے، اس کو پکڑ لو. یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے امت ز قرآن زندہ است. جیسے پیکر ہے ہمارا اور ہمارے اندر جان ہے، اس سے ہم زندہ ہیں، اس طرح ملت پے کرے ملت ز قرآن زندہ است. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. بالکل وہی بات کہی ہے اقبال نے کہ جو حدیث میں آئی. ہم تو خاک ہی خاک ہیں، ہمارے اندر جو دل آگاہ ہے، جو روح کا مرکز ہے، وہ قرآن ہے. پکڑو اسے مضبوطی سے. احتشامش کن کہ حبل اللہ اوس، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. یہ ہے وہ کام کہ اب اس قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. چوتھی بات کیا؟ دیکھیے، وہ چھوٹی سی چیز مارنی ہے، مکھی مارنی ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا آتا ہے بنا ہوا، وہ کافی ہے. اس کے لیے 303 کی رائفل تو نہیں چاہیے، اس کے لیے توپ تو نہیں چاہیے. توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی، توپ کا کام کچھ اور ہے. اسی طرح تمہیں جو صلاحیت بیان دی ہے اللہ نے، اسے دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے بطور وکیل استعمال کر کے پیسے زیادہ نہ کماؤ، اسے لیڈری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ توپ ہے، اس توپ سے بڑا کام لو. یہ چوٹی کی صلاحیت چوٹی کی چیز کے لیے استعمال ہونی چاہیے. چنانچہ چوتھا جملہ حدیث نبوی میں آ گیا. اور یہاں دیکھیے عجیب لطف ہے کہ وہ جو ہے آہنگ صوتی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان، وہی آہنگ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹے ہیں عفان کے، ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں. یہاں ذرا سا ابھی جو بیان ہوا تھا اس میں غلطی تھی، بہتر نہیں کہنا چاہیے،
عربی میں تو اصل میں دو ہی لیولز ہیں ایڈجیکٹیوز کے، لیکن انگریزی میں آپ کو معلوم ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ. سیاہ، سیاہ تر، سیاہ ترین. سفید، سفید تر، سفید ترین. تین. گڈ، بیٹر، بیسٹ. عربی زبان میں صرف دو آتے ہیں. اگر تو کوئی صفت آ رہی ہے بغیر کسی من کے تو اس کے معنی ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اگر من کے ساتھ آئے تو کمپیریٹو ڈگری ہے. کمپیریٹو ڈگری کی میں نے مثال آپ کو دی تھی، جو کہا تھا ابلیس نے انا خیر من ہو. وہاں بہترین ترجمہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے بہتر ہوں. یہ سیکنڈ ڈگری آئے گی، کمپیریٹو ڈگری ایڈجیکٹو کی. انا خیر من ہو. لیکن جب کہا گیا خیرکم، کوئی من نہیں ہے شامل، تو تم میں سے بہترین انسان، خیرکم افضلکم، تم میں سب سے انسان جو افضل ہے، یہ بغیر من کے آئے گا تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. خیرکم، تم میں سب سے بہتر، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کہ انٹرنس ایگزامینیشن کہلاتا تھا. ایک میٹرک کے امتحان کو کہتے تھے انٹرنس. کیا مطلب؟ داخلہ. میٹرک کے بعد آپ اصل میں علم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں. میٹرک تک آپ کو مسلح کیا جاتا ہے. آپ انگریزی سیکھ لی، آپ نے انگریزی لٹریچر پڑھی ہے، اب چلیے. عربی سیکھ لی، اب عربی کتابیں پڑھیے، جائیے آگے. شہریت کے کچھ اصول پڑھ لیا، پولیٹیکل سائنس پڑھیے. تو انٹرنس انٹو دی سٹی آف نالج، وہ امتحان ہے میٹرک. کیونکہ قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا، عام طور پر لوگ اسے سمجھتے ہیں صرف حفظ کے بارے میں، کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، اگر باندھ کے نہیں رکھو گے بھاگ جائے گا. تو جو لوگ حفظ کر لیتے ہیں، وہ حفظ کرنا تو ایک ہے مرحلہ، اسے برقرار رکھنا بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے. کانسٹنٹ ایفرٹ درکار ہے، ورنہ بھاگ جائے گا قرآن. اور ہمارے ہاں جو لوگ، جو اونچے طبقے کے لوگوں میں ایک بہت بڑی اس وقت چلی ہوئی ہے تحریک بچوں کو جو حفظ کرانا، اکثریت ان کی کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد انہوں نے پڑھنا ہے، میڈیکل پڑھنا ہے، جو کوئی انجینئرنگ پڑھنی ہے، ان کا پروفیشن کچھ اور ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا. قرآن تو بھاگ جائے گا. الا یہ کہ آپ ہر سال تازہ کریں، ہر سال رمضان میں سنائیں، روزانہ کا معمول بنائیں، یا آپ کی کوئی دینی سرگرمی ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کا حوالہ بار بار آ رہا ہے اور آپ کو سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ آپ کو کوئی انڈیکس دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ریفرنس بک دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات مستقر ہیں. اسی طریقے سے یہ علم قرآن بھی بھاگ جائے گا. دنیا کی ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، اور ایک دولت وہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. پیسے خرچ کریں گے کم ہوں گے، علم کو خرچ کریں، پھیلائیں، عام کریں، دوسروں کو دیں، یہ اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا. اور اسے کہیں بند کر کے رکھ لیا اپنے دماغ کے اس پنجرے کے اندر، اٹ ول وینش، ختم ہو جائے گا. تو قرآن مجید کا سمجھنا، اور اس میں بھی 3 لیول ذہن میں رکھیے. قرآن کا ناظرہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور سمجھنے کے 2 لیول، تذکر، اس سے سبق حاصل کر لینا. اس کے لیے وہ قرآن بہت آسان کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دوسرا لیول تدبر، اس کے اعتبار سے مشکل ترین کتاب. پھر اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بھی 2 لیول ہیں. انفرادی سطح پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایک اجتماعی سطح پر قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ. اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اے یہودی اور اے عیسائی، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ جنہیں تم مانتے ہو تورات کو اسے قائم کرو، مانتے ہو انجیل کو تو قائم کرو. صرف کتاب مقدس کی حیثیت سے اس کی عزت تعظیم یہ نہیں. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اے قرآن کے حاملو، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تم ہم سے دعا کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ قرآن کو نافذ نہیں کرتے. اور قرآن کے ساتھ وہ بھی جو ہم نے اور اتارا، اور وہ اور اتارا کیا ہے؟ وہ وحی خفی ہے جو حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے.
پھر آخری قرآن کو عام کرو، پھیلاؤ، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا یہ تذکر کے لیول پر بھی ہوگا اور تدبر کے لیول پر بھی ہوگا. ہائیسٹ لیول آف کانشسنس، اعلیٰ ترین فکری سطح پر قرآن کو پیش کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ یا